الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما کنتم تعملون. 27 سپارے میں سورۃ الطور ہے. یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت چند چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے اللہ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی. والطور قسم ہے طور کی. وکتاب مسطور فی رق منشور اور قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے. والبیت المعمور اور بیت المعمور کی. والسقف المرفوع اور اونچی بلند چھت کی. والبحر المسجور اور سمندر کی جو پانی سے پر ہے. ان عذاب ربک لواقع بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور آ کر رہے گا. ما لہ من دافع اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا. یوم تمور السماء مورا یہ کب ہوگا؟ جب آسمان تھر تھڑانے لگے گا. وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. فویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی، خرابی ہوگی. الذین هم فی خوض یلعبون جو تکذیب کے اس مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر هذا کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون یا تمہیں نظر نہیں آتا. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا اس میں داخل ہو جاؤ، سہار کرو یا نہ کرو. سواء علیکم دونوں حالتیں تمہارے اوپر برابر ہیں.
انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے طور کی قسم کھائی۔ طور عبرانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت اگتے ہوں، تو یہاں طور سے مراد وہ طور سینا ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اپنے 10 سالہ مدت پوری کر کے اپنی زوجہ محترمہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، انہیں لے کر نکلے اور راستے میں قافلہ بچھڑ گیا، راستہ بھول گئے، سخت سردی کی راتیں تھیں اور پھر آگ کی انہیں ضرورت پیش آئی، تو اللہ نے طور پہاڑ پہ انہیں آگ کی صورت دکھلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر آگ لینے کے لیے گئے، کیونکہ سردی کی راتیں تھیں، آگ کی ضرورت تھی۔ تو وہاں جب پہنچے تو اس درخت کو جب انہوں نے دیکھا کہ عجیب طرح کی آگ ہے جس نے اس درخت کے پتوں کو گھیرا ہوا ہے، بجائے جلانے کے وہ اس کو اور زیادہ خوبصورت اور مزین بنا رہی ہے، تو وہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ وہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، تو یہاں اللہ نے اس طور کی قسم کھائی ہے، اس پہاڑ کی، اس کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے کہ یہ عظمت اور تشریف و تکریم والا یہ پہاڑ ہے، اس لیے اللہ نے یہاں طور کی قسم کھائی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور یہاں کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب، فی رق منشور جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ایسی کتاب جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی گئی ہے۔ یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین بعض یہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد تورات ہے جو اللہ نے لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے وہ تختیوں میں تورات لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد تورات ہے، کیونکہ پیچھے اللہ نے طور کی قسم کھائی تو اس کی مناسبت یہی نظر آتی ہے کہ یہاں سے مراد تورات ہو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے کہ جس میں انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اچھے اعمال ہیں تو اچھے لکھے جاتے ہیں، اور اگر غلط اعمال ہیں تو وہ غلط برے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے مراد نامہ اعمال ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، تو اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو نامہ اعمال کو کتاب کہا گیا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہاں کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے۔ فی رق منشور، رق کہتے ہیں پتلی اور باریک کھال کو جس پر کوئی چیز لکھی جاتی ہے، تو اسی لیے اس کا ترجمہ کاغذ سے کیا گیا ہے، کیونکہ کاغذ پر بھی تحریر ہوتی ہے۔ اسی طرح رق پتلی اور باریک کھال، جیسے ہرن کی جھلی ہوتی ہے جس پر لکھا جاتا ہے، تو منشور کھلی ہوئی۔ اللہ نے یہاں قسم کھائی وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍ مَّنشُور، اور نامہ اعمال کی قسم یا کتاب کی قسم جو کھلی ہوئے کاغذ پہ لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو قسم کھائی وہ بیت المعمور ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت کی جگہ کا نام ہے، فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، وہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ معراج کی رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو انہیں بیت المعمور کی طرف لایا گیا، تو وہاں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے۔
تو اللہ پاک نے بیت المعمور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام دیا وہ اس لیے دیا، اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے کعبے کو، گھر کو تعمیر کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے انہیں وہاں بیت المعمور کے ساتھ وہ جگہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اب بیت المعمور یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اب اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے اور سمت کے لیے کھول دیا، جب چاہیں جس وقت چاہیں چلے جائیں۔ حالات کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھیں کہ جانا بہت مشکل ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنے لیے اور پوری امت کی معافی کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اللہ پاک جو ہے وہ دوبارہ حرمین شریفین کے راستے کھول دیں اور آسان فرمائیں۔ تو یہ بیت المعمور وہاں 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ آگے والسقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم اللہ نے کھائی، اس سے مراد آسمان ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو جو ہے ایک مضبوط چھت بنایا۔ والبحر المسجور، اور دریائے شور کی قسم جو پانی سے پر ہے، سمندر کی قسم، المسجور جس کو بھڑکایا گیا ہو آگ سے بھڑکانے کے معنی میں بھی المسجور آتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے سمندر کی قسم کھائی، المسجور جس کو آگ سے بھڑکایا گیا ہو، اس کا ایک یہ معنی ہے کہ جس کو آگ سے بھڑکایا گیا ہو، اور ایک اس کا معنی ہے کہ جو پانی سے پر ہو۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ یہ بحر المسجور جو ہے یعنی آگ سے بھڑکایا گیا سمندر، کیونکہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، سورج، چاند، ستارے یہ سب کے سب گر جائیں گے، سمندروں میں آ جائیں گے، اور اس وقت اللہ پاک ان تمام سمندروں میں آگ لگا دیں گے اور یہ آگ سے بھڑک اٹھیں گے، اور پھر ان سمندروں کی جو آگ ہوگی ان کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے یہ قسمیں کھائیں، ایک طور کی، پھر نامہ اعمال کی، پھر بیت المعمور کی، پھر آسمان کی، اور پھر سمندروں کی۔ اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ضرور ہونے والا ہے، رب کا عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ رب العزت نے چند قسمیں کھا کر پھر جواب قسم میں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ ضرور واقع ہوگا، اور کب ہوگا آگے اس کے بارے میں بتایا، قیامت کے دن ہوگا۔ جو کافر ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، وہ عذاب ان سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب اگلی آیات کو سمجھنے سے پہلے یہاں دیکھ لیں، تھوڑی سی بات اور سمجھیں کہ اللہ پاک نے یہ جو قسم کھائی طور پہاڑ کی، یہ قسم کھا کر اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اللہ صاحب کلام بھی ہیں اور صاحب احکام بھی ہیں، کہ احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ جن کی پابندی انسانوں پر فرض ہے، جو احکام اللہ نے دیے ہیں۔ کیونکہ طور پہاڑ پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور وہاں اللہ نے تورات دی، اپنے احکامات دیے۔ تو اللہ پاک صاحب کلام بھی ہیں، کلام بھی فرمانے والے ہیں اور احکام بھی دینے والے ہیں۔ ان احکام کی پابندی سب پر ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احکامات کو مان لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، احکامات کو نہیں مانتے۔ اب ظاہر ہے جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور طرح کا ہوگا، اور جو جھٹلانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ اور طرح کا ہوگا۔ جنہوں نے مانا اللہ انہیں جزا دیں گے اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، جنہوں نے نہیں مانا
اللہ انہیں سزا میں گرفتار فرمائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے احکامات بھیجے، پابندی ان کی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ کچھ مخالفت کریں گے، موافقت کریں گے، جو مخالفت کرنے والے ہیں انہیں سزا ہوگی، جو موافقت کرنے والے ہیں انہیں اللہ بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ نامہ اعمال کی جو قسم کھائی، کتاب مسطور فی رق منشور، یہ جو لکھا ہوا نامہ اعمال ہے، دیکھ لو یہ تمہاری ہر بات، ہر عمل، ہر کلام تمہارا جو ہے اس میں محفوظ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھو، جو تم کرتے ہو وہ لکھا جا رہا ہے، جو بولتے ہو وہ لکھا جا رہا ہے، اور پھر یہ سارا کا سارا کل قیامت کے دن کھل کے سامنے آئے گا۔ اس لیے جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والبیت المعمور، بیت المعمور کی جو قسم اللہ نے کھائی، تو یہاں یہ بتایا کہ دیکھو فرشتے، یعنی عبادت کتنی ضروری چیز ہے، عبادت کتنی اہم ہے کہ فرشتے جن کے لیے نہ تو سزا ہے نہ ہی جزا ہے، اس عبادت سے وہ بھی مستثنا نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انسان جس کو مکلف بنایا گیا اور اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کو عبادت سے کس طرح سے رخ جو ہے وہ موڑنا چاہیے، اور کیوں کر اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا کہ جس طرح فرشتے وہ دیکھیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ان کو عبادت پر کوئی جو جزا اور سزا نہیں، انسان کو تو بطریق اولا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر آگے جو آسمان کی قسم کھائی والسقف المرفوع، بلند چھت یعنی آسمان کی قسم، تو بتا دیا کہ جنت بھی اسی طرح بلند اور عظمت اور شان والی ہے جس طرح آسمان بلند اور عظمت اور شان والا ہے۔ والبحر المسجور، سمندروں کی قسم جنہیں بھڑکایا گیا ہے آگ سے یا انہیں بھڑکایا جائے گا، اس کی قسم کھائی کہ سمندروں کے اندر جب انسان جاتا ہے تو وہاں انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، اسی طرح جہنم کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کرتے کرتے ان آیات پر پہنچے تو ان آیات کا ایسا اثر ان پر ہوا کہ 20 دن تک وہ بیمار رہے، اور کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ بیماری کیا ہے۔ تو قرآن پاک کیونکہ عربی میں ہے، اور اس کا وہ اہل عربی سمجھ سکتے تھے کہ قرآن کی زبان اور اس کا انداز اور اس میں اثر اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب غزوہ بدر ہوا اس وقت بڑے بڑے 70 سردار ان کے مارے گئے اور کچھ قید ہوئے، بدر کے قیدی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں انہی قیدیوں کے متعلق یعنی بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچا، تو مسجد نبوی میں ابھی میں باہر تھا تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ طور کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ انہی آیات کو تلاوت فرماتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع ان آیات پر پہنچے، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس کا اتنا اثر ہوا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب ابھی مجھ پر واقع ہو جائے گا کہ میں اپنی جگہ سے ہٹ نہ پاؤں گا۔ نماز ختم ہوئی، میں فوراً مجلس میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ قرآن پاک کا اثر تھا، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اسی لیے تو قریش مکہ اور کفار سب سے بڑی کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی باہر سے آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنے، یہ قرآن نہ سنے، جو سنتا تھا وہ اس قرآن کا ہو جاتا تھا۔ تو اس قرآن میں بڑا اثر ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، قرآن کا انداز کیا ہے، قرآن کا لہجہ کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ اس لیے جو سمجھتے ہیں قرآن انہیں پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عذاب آئے گا،
کوئی اسے دور نہیں کر سکتا. کب ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، جب آسمان تھڑ تھڑانے لگے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. یعنی قیامت کا جب منظر ہوگا اور اس وقت سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. تو یہاں اللہ اسی حالت کو ذکر فرماتے ہیں، یوم تمور السماء مورا، جب آسمان تھڑ تھڑانے لگے گا. قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، واذا السماء فرجت، وفتحت السماء فكانت ابوابا یوم تکون السماء کالمہل. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، یعنی سور پھونکا جائے گا، آسمان تھڑ تھڑانے لگے گا، آسمان پھٹ جائے گا، پھر جو ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح نیچے آ جائے گا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے، اور اوپر جا کر ان کی حالت یہ ہوگی کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، دھنکی ہوئی روئی کی طرح، یعنی جس طرح روئی کو دھنکا جائے اور اس کے گالے اوپر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح پہاڑ جو ہے وہ اوپر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. پھر یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. پھر یہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ فضا میں اس طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح تم بادلوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے فضا کو گھیرا ہوتا ہے اور وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس طرح پہاڑوں کی یہ حالت اور کیفیت ہو جائے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی تباہی ہوگی. جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے احکامات کو، قرآن کو، دین حق اور شریعت کو جھٹلا دیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کی کم بختی آنے والی ہے، ان کے لیے بربادی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، جو اس تکذیب کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ محشر کے میدان میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اٹھیں گے تو تباہی سامنے نظر آئے گی، اور پھر حساب و کتاب ہوگا. آپ جانتے ہیں محشر کے میدان میں اس کی بڑی تفصیل ہے. بالاختصار حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت کی طرف اور جہنمیوں کو جہنمیوں کی طرف لے جایا جائے گا. اہل جنت کو بڑے اعزاز، بڑے اکرام کے ساتھ، اور جہنمیوں کو کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے، ان کی پیشانی کو جھکا دیا جائے گا، ان کے قدموں کے ساتھ انہیں ملا دیا جائے گا، اور منہ کے بل انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لایا جائے گا. جب وہ جہنم کے سامنے پہنچیں گے، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تو اس وقت کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے، یہ وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اور کس طرح سے فرشتے لائیں گے؟ دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے گردنوں میں اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، ان کے گلے میں توق ہوں گے، پھر ان توقوں میں زنجیریں لگی ہوں گی، ان کے سرے جو ہے سرے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پیشانی اور قدموں سے انہیں پکڑا جائے گا اور گھسیٹتے ہوئے انہیں جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اس طرح دھکے دیتے ہوئے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. پھر جب وہاں پہنچیں گے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم کی آگ ہے. داروغہ جہنم وہ یہ کہے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس تمہارے رب کی آیات نہیں آئیں کہ اور فرشتے اللہ کے رسول اور تمہارے پاس پیغام لے کر نہیں آئے، اس آگ سے تمہیں نہیں ڈرایا گیا. اس وقت جو ہے انہیں قدموں اور پیشانیوں سے پکڑ کر کھولتے ہوئے چشموں میں اور پھر جہنم کی آگ میں انہیں دھونس دیا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہا جائے گا هذه النار التي، یعنی سامنے ہوں اور پھر جہنم میں جا رہے ہوں، اس وقت یہ کہا جائے یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یعنی دنیا میں تم کہتے تھے نبی کو تم نے ساحر کہا، قرآن کو تم نے سحر کہا، نبیوں کو ساحر کہا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا. اب بتاؤ کیا یہ بھی جادو ہے؟
ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا، اصلوہا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو، یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ تم آگ میں پڑے ہو انتہائی تکلیف میں اور اس پر تم صبر کر جاؤ، کوئی حرکت اور سکون نہ کرو کہ تمہارے اس صبر کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ او لا تصبروا، یا تم صبر نہ کرو، چیخو پکارو، رو، جو مرضی کرو، اللہ کو تمہاری اس حالت پر، رونے پر رحم نہیں آئے گا۔ صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، دونوں حالتیں برابر ہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا تو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں تم نے کفر کیا، وہاں بتایا نہیں تھا، اور آج اس کفر کے نتیجے میں ہمیشہ کا خلود ہوا جہنم میں۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے، شریعت کو نافذ کرنے والے، چہروں پر داڑیاں اور سروں پر پردیاں، اور پورے افغانستان میں دین اسلام کو نافذ کرنے والے، اور اتنے بڑے اتحاد اور کفر کو شکست دینے والے، اور پھر پوری دنیا میں ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا، تقوی اختیار کیا اور اللہ کے دین کو اپنایا اور اللہ کی شریعت پر چلتے ہوئے اس نے اپنے رب کو راضی کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہوگا وہ اس کو خوشی سے لیں گے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں جہنم کی عذاب، دوزخ کے عذاب سے اللہ انہیں بچا لیں گے، محفوظ فرمائیں گے۔ تو کتنا بڑا یہ انعام ہے، متقی لوگ ایک تو جنتوں میں، اب ظاہر ہے جنت اور نعمتیں دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ پاک نے یہ نعمتیں دیں تو اللہ جتنی عظمت اور شان والے ہیں تو اللہ اپنی شایان شان ہی جنت عطا فرمائیں گے، تو وہ اللہ کی جنت بھی بڑی عظیم ہوگی، بڑی شان والی ہوگی، اور جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہوگا وہ اس سے خوش دلی سے لیں گے، جہنم کے عذاب سے اللہ انہیں بچائیں گے، اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو بغیر روک ٹوک کے، بسبب اس کے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر تمہارے اعمال بڑے اچھے تھے تو اس لیے کھاؤ اور پیو اور مزے کرو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ آپس میں تختوں پر جو لائن میں ایک ساتھ تختے بچھے ہوئے ہوں گے، ان پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادی کروائیں گے گوری گوری بڑی آنکھوں والی سے، یعنی جنت کی جو عورتیں ہیں حوریں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کا بیاہ کروائیں گے جن کی بڑی آنکھیں ہوں گی، یعنی یہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ آج کافی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو آگے ایمان والے اور پھر اہل ایمان کی جو اولاد ہوگی اور ان کے والدین تقوی اور طہارت میں اونچے مقام کے ہوں، جنت میں اعلیٰ درجات ان کے ہوں گے، تو ان کی اگر اولاد کے اتنے اچھے اعمال نہ ہوئے تو اللہ پاک ان کی برکت سے ان کی اولادوں کو بھی ان کے مقام تک پہنچائیں گے۔ کیسے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی آیت میں اس کی تفصیل، اور اہل جنت میں کیا مزے کریں گے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔